آج کاوی موظفی کا یہ کہنا کہ 21 سال کے اندر جو کرپشن کے چارجز ان پہ لگے ہوئے تھے اس کی تحقیقات میں کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں مسٹر نواز شریف سے. دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, کیا اس پہ الزام جو لگے تھے جو اس نے معافی مانگی ہے, کیا میاں صاحب اسی کیس میں نااہل ہوئے ہیں؟ نہیں, کیس تو وہ نہیں ہے. کیس تو براڈ شیٹ کا تھا نا, کرپشن کا کیس تھا. تو مجھے بتائیں پھر, یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی, لوگوں کے ضمیر بڑی دیر سے جاگتے ہیں. کبھی کسی سابق چیف جسٹس کا ضمیر جاگ جاتا ہے اور اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے, کبھی اسی طرح کسی اور کا ضمیر جاگ جاتا ہے. یہ ضمیر اس وقت کیوں نہیں جاگتا جب ضمیر کو جگانے کا, جب ضمیر کو جاگنا چاہیے تھا؟ یہ اسی وقت کیوں جاگتا ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ حالات ان کے جس کے لیے جاگنا ضمیر, حالات ان کے لیے بہتر ہو رہے ہیں. ضمیر تو تب جاگے گا نا رانا صاحب, ضمیر تب جاگتا ہے ضمیر جاگے گا آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ خطرے میں ہیں. ہاں بس تب جاگتا ہے. بس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ پیغام آج بھرے صاحب کی طرف سے آیا. اچھا. اور اس پیغام کے بعد تیاریاں شروع ہو گئی ہیں. 2 تیاریاں ہو رہی ہیں, ایک لانگ مارچ عدم اعتماد, اور دوسرا آج کہہ دیا گیا میاں صاحب کے استقبال کی بھی تیاری کریں. اس لیے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب جو پوسٹر جائے گا لانگ مارچ میں وہ اس پہ سب سے بڑی اور واضح تصویر میاں صاحب کی ہوگی. اچھا یا سر آپ کیا کہتے ہیں, اب جو لوگ چاہیں گے کہ عمران خان آؤٹ ہو وہ پھر اسی کو لانا چاہیں گے نا جن سے وہ اپنی مرضی مشاورت کے مطابق کریں. اور خدا نہ خواستہ یہ اسلامی بلاک کا یہ جو ایک فیصلہ یا نہ کہہ سکتی ہیں یا رائے کہہ سکتی ہے یا جو ایک مشاورت کہہ سکتے ہیں, اگر یہ خدا نہ خواستہ ختم ہو گئی تو پھر ہم پہ مسلط وہ رہیں گے جو ہمیں ہمیشہ غلام سمجھتے ہیں, جو ہمیں ہمیشہ حقیر سمجھتے ہیں, جو ہم پر دہشت گردی کا بھی الزام لگاتے ہیں, ہمیں برا بھی کہتے ہیں, ہمیں مارتے بھی ہیں اور مارنے کے بعد ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. یہ ہوگا یاسر. میں نے آپ کو 3 چیزیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, گیم اوور. اتحادی آپ کے ساتھ نہیں رہے, 25 کو یا 26 کو اعلان کر دیں گے. آپ کے جتنے لوگ باغی ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں بہت سے لوگ کہ ان میں سے 7 یا 8 واپس آ رہے ہیں, کوئی واپس نہیں آ رہا. 7-8 سے زیادہ لوگ جا رہے ہیں کیونکہ جو قوتیں آپ کے پیچھے پڑی ہوئی انٹرنیشنل مافیا وہ آپ کو نہیں رکے. یہ خبریں کون پھیلاتا ہے کہ کچھ منحرف اراکین واپس آنا چاہتے تھے, ان کے ماں باپ نے بھی گالیاں دی ہیں انہیں, منت سماج دوسری طرف بھی کی ہے واپس لے لیں, واپس آنے لگے ہیں تو سندھ ہاؤس والوں نے پکڑ کے بٹھا لیا, انہوں نے کہا نہیں جانا واپس. ٹیلی فون موجود ہے ان کے پاس, یہ موبائل فون موجود ہے نا ان کے پاس. ایک کال کرے میڈیا کو, ایک واٹس ایپ کرے, ایک ٹویٹ کر دے, اس کے بعد کوئی روک سکے گا؟ یا سر ہم کوئی اب پتھر کی دنیا میں تو نہیں رہ رہے یار, ہم کسی ریگستان میں جہاں کوئی دنیا کی چیز نہیں چلتی وہاں تو نہیں رہ رہے. پکڑ کے بٹھا لیا کیا وہ لے لے ہیں, کیا ہے وہ کہتے نہیں کاکا ان نہیں جان دینا. وہ ایک دیکھیں تگڑے لوگ ہیں وہ سارے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ان تگڑوں کو, جن تگڑوں نے جو تگڑا کیا ہے وہ نہیں چاہتے. اور عمران خان کی آج کی تقریر جو ہے عمران خان کو ایک مزید بڑا لیڈر بنا گئی ہے. عمران خان جو ہے وہ ایک امید بن گئے ہیں. عمران خان جو ہے وہ امت مسلمہ موجودہ حالات میں ان کے لیے ایک ہیرو کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس ہیرو کو کبھی بھی امت مسلمہ کا جو جس شخص نے ہیرو بننے کی کوشش کی ہے یاسر, اس کے ساتھ کیا ہوا ہے ذرا آپ ماضی میں دیکھ لیں نا. آپ ذرا غور کریں نا, جب ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے, جب وہ سارا کام کر کے آئے تھے تو پاکستان کے اندر کتنی سیاسی جماعتوں نے چانے کی اتحاد بنا لیا تھا. آج بھی وہی اتحاد ہے نا, آج بھی وہی کچھ لوگ اتحاد میں شامل ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقت ایک بار پھر سے خود کو دہرا رہا ہے. وقت دہرا چکا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں 25 کے بعد 24, تو پھر اگر پاکستان کی پوری سیاست دیکھی جائے تو وہ تو ہر 3 سال بعد خود کو دہراتی ہے. جو ہے وہ لاسٹ اوورز ہیں اور خان صاحب کے انگز کے لاسٹ اوورز ہیں جو مجھے نظر آ رہا ہے. اگر ہاں ایک چیز ہے, اگر یہ اتحاد جو یہاں موجود جو بن گیا ہے یا جو بننے جا رہا ہے مسلم امہ کا, اگر یہ اتحاد رہا اور اگر ان کا پریشر رہا تو پھر شاید خان صاحب جو ہے وہ اس سے بچ جائے. لیکن امت ساری مسلم امت جو ہے جو ان کے وزراء ہے وہ وزراء خارجہ یہ حکومتیں تو ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. لیکن اب کچھ اپوزیشن اتنی دور جا چکی ہے, مجھے ان کی واپسی کا راستہ عدم اعتماد کی کامیابی کے بغیر نظر ہی نہیں آ رہا. اور بھائی برطانیہ میں سوٹ کیس جو ہے وہ تیار ہے,
ہر چیز ہے. اور آج مولانا صاحب کے پاس بھی سکور پورا ہے, پیپلز پارٹی کے پاس بھی سکور پورا ہے, نون لیگ کے پاس بھی پورا ہے. اپوزیشن اپنے ہدف سے پہلے واپسی کا راستہ نہیں اپنائے گی, یہ ایسے اشارے دکھائی دیتے ہیں. ناظرین, سیاسی منظرنامے پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سندھ ارباب غلام رحیم صاحب. کہیں نہیں جائیے گا, اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, پاکستان کا اس وقت سیاسی منظرنامہ اگر ہم بین الاقوامی سطح پہ دیکھیں تو بین الاقوامی جو قوتیں ہیں وہ کسی اور نظر سے پاکستان کو دیکھ رہی ہیں. وہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑے اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے. وہ یہ دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان آنے والے دنوں میں اپنی سمت کا تعین کر چکا ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان اگر اسی طریقے سے مضبوط ہوتا رہا تو پاکستان کا انفلوئنس بین الاقوامی سطح پہ بہت بڑھتا جائے گا. یہ تو ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر. لیکن اگر اندرونی سیاست کی بات کریں تو اندرونی سیاست کے اوپر عام آدمی کی بات کریں تو عام آدمی یہ دیکھتا ہے حکومت رہے گی یا گھر چلی جائے گی. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ حکومت تو گھر جائے گی, اس کے بعد ہم برسر اقتدار آئیں گے اور ہم خوشحالی کی طرف گامزن کریں گے. ایک عام آدمی کی سوچ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے بین الاقوامی سطح پر اپنی جو خارجہ پالیسی بنائی ہے اور جس طرح وہ بیان کرتے ہیں وہ تو بہت منظم ہے اور اس سے ہمیں مستقبل میں مثبت اشارے دکھائی دیتے ہیں. لیکن اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ 3 سال کے اندر, 3.5 سال کے اندر خارجہ پالیسی کو بدترین بحران کا شکار بنایا اور وہ ممالک جو ہمارے دوست تھے ان کو ہم سے دور کر دیا. یہ اپوزیشن کی نظر ہے, ایک حکومتی نظر ہے, ایک عام آدمی کی نظر ہے. اس پورے سیاسی منظرنامے میں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم صاحب نے. ارباب صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. ارباب غلام رحیم صاحب, اس سے پہلے پاکستانی سیاست کے اوپر آؤں, بین الاقوامی سطح پہ جو نظر بین الاقوامی قوتیں پاکستان پہ رکھے ہوئے ہیں اس سے بات کا آغاز کرتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں OIC وزرائے خارجہ کا آج کا اجلاس, اس کے اندر جس طرح گفتگو ہوئی, پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا, آنے والے دنوں میں یہ اسلامک بلاک جو ہے یہ کس حد تک منظم ہو سکتا ہے اور اسے ہم فعال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, آج کے اجلاس میں خود بھی تھا اور ایک تو بڑی خوش آئند بات ہے کہ سارے اسلامی ممالک آئے, کسی نے کوئی اس میں وہ بہانے بازی نہیں کی. اور اس کے بیچ میں چائنا کا جو منسٹر, فارن منسٹر, وہ آئے اور انہوں نے جس طرح کی باتیں کی, میرے خیال میں بہت اچھی بات ہے کہ یہ اسلامی کنٹریز پاکستان کے تھرو چائنا سے ایک ہم آہنگی, ایک وہ سوچ پیدا ہو رہی ہے. جو لوگ ہمیشہ اسلامی کنٹریز یا اسلامی ملک جو تھے ان کے مارتے بھی تھے اور رونے بھی نہیں دیتے تھے, تو وہ یہ کم از کم کٹھے ہوئے ہیں اور چائنا نے اس کو آن کیا. اور چائنا کے جو منسٹر تھے انہیں بڑی اچھی باتیں کہ اس نے کہا کہ جو اسلامک کلچر ہے اور چائنا کا کلچر ایک دوسرے سے ملتا ہے. پتہ نہیں, اب یہ مجھے اتنی معلومات نہیں ہے کہ کتنا ملتا ہے نہیں ملتا ہے, اور اس نے کوشش کی کہ ہم آپس میں ایک ہی ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات ہے. اور جو دوسری بات آپ کہہ رہے تھے نا, اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کافی دنوں سے, کیونکہ یہ اجلاس جو ہے یہ 1 سال سے جو ہے یہ اسلامی جو وزراء کا یہ جو ہے یہ رکھا گیا تھا. اینڈ ٹائم پہ آپ دیکھیں اس کو سبوٹاج کرنے کے لیے ہمارے جو اپوزیشن پارٹیز ہیں انہوں نے یہ جو ہے نا نو کانفیڈنس موشن ڈالا, اور انہی دنوں میں کیلکولیٹ کر کے اور اس پہ ضد بازی بھی کر رہے تھے کہ یہ نہ ہو, اس کو پوسٹ پون کریں, اس کو یہ کریں, ہم ہونے نہیں دیں گے. یہ سارے اس قسم کی باتیں کی. حالانکہ مجھے تو اس بات کا افسوس ہے کہ یہ OIC کا اجلاس جو ہے ذوالفقار بھٹو صاحب نے شروع کیا, انہوں نے ایک اسلامی کنٹریز کا ایک کیا تھا, مگر ان کی پارٹی نے اس کو کیوں اپوز کیا.